کہ رب العالمین گناہگاروں کو کہہ رہا ہے میرے بندو، اس لیے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف پیدا ہوتا ہے، اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا ہے کہ میرا باپ، میری ماں، میرا استاد، میرا افسر اس غلطی کا نوٹس لے گا اور مجھے سزا دے گا۔ تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے حدود کو توڑتا ہے، جب انسان کوئی غلطی کرتا ہے، جب انسان کوئی خطا کرتا ہے تو اس کے دل میں خوف کا پیدا ہونا ایک فطرتی امر ہے۔ رب العالمین نے یا عبادی گناہگاروں کو یہ کہہ کر کہ اے میرے بندو، در حقیقت ان کے دل میں جو خوف انہیں رب سے اور زیادہ دور کر دے گا، اس خوف کو کم کر کے رب العالمین نے انہیں اپنے قریب کرنے کی کوشش کی ہے۔ گویا انسان اس کوشش میں رہتا ہے، اور اسلام انسان کو یہ بات سکھاتا ہے، اسلام انسان کو یہ بات پڑھاتا ہے، اسلام انسان کو اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ خطا ہو جانا، غلطی ہو جانا، یہ ایک بشر اس سے مبرہ، ایک انسان اس سے مستثنا نہیں ہو سکتا۔ غلطی ہو جانا کوئی بات نہیں، اصل جو تیری زندگی میں اہم کام ہے وہ یہ ہے کہ تیرا غلطی کرنے کے بعد غلطی پر ڈٹے رہنا یہ غلط ہے، غلطی کرنے کے بعد غلط زندگی گزارنا غلط ہے، گناہ کرنے کے بعد گناہ کو جاری رکھنا غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلامی تعلیمات کے حوالے سے، قرآن و سنت کے حوالے سے غلطی کرنا ایک غلط ہے کام، مگر اس سے زیادہ ناپسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک غلطی کر کے توبہ نہ کرنا، غلطی کر کے رب کی طرف پلٹنا نہ، غلطی کر کے اپنی غلطی پر نادم نہ ہونا، غلطی کر کے اپنے غلطی اور گناہ پر شرمندہ ہو کے اس کو نہ چھوڑنا، یہ اللہ کے نزدیک زیادہ برا عمل ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی 3 مخلوق ہیں، ایک مخلوق وہ ہے جو غلطی کر نہیں سکتی، جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم، کہ وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہیں، نافرمانی کرتے ہی نہیں جو چیز اللہ انہیں حکم کرتا ہے، جس کام کے کرنے کا رب انہیں کہتا ہے وہ اس کے برخلاف نہیں کر سکتے، اور وہ ملائکہ ہیں۔ اور فرمایا کہ ابلیس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، گناہ کیا، پھر اس غلطی اور نافرمانی پر ڈٹ گیا، اور نہ صرف ڈٹا بلکہ اس کو اس نے صحیح قرار دیا۔ فرمایا وہ جن ہے، وہ ابلیس ہے، وہ شیطان ہے۔ اور اس کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، کہ اس درخت کے قریب نہ جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام قریب چلے گئے، اور رب نے جس کام سے روکا تھا وہ ان سے ہو گیا، کیا نہیں، ہو گیا، کیونکہ قرآن خود کہتا ہے وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، کہ ہم نے آدم سے ایک عہد لیا تھا، ہم نے آدم سے ایک قرار لیا تھا، ہم نے آدم سے ایک وعدہ لیا تھا۔ فناسیہ، اس عہد کو، اس وعدے کو آدم بھول گئے تھے۔ ولم نجد لہ عزما، ہم نے آدم کے دل میں ارادہ نہیں پایا کہ وہ ہمارے حکم کو توڑنا چاہتا تھا، وہ ہمارے حکم کی خلاف ورزی کرنا چاہتا تھا۔ رب گواہی دے رہا ہے کہ میرے آدم نے جب اس حکم کی خلاف ورزی آدم سے ہوئی تو اس خلاف ورزی ہوتے وقت آدم کا ارادہ نہیں تھا، حضرت آدم کا نیت نہیں تھی۔ اس کے باوجود حضرت آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اے اللہ ہم سے ظلم ہو گیا، ہم سے غلطی ہو گئی، تو معاف فرما دے۔ رب کہہ رہا ہے کہ ارادہ نہیں تیرا، اور اللہ کے خوف اللہ کے سامنے
तजर्रो, अल्लाह के सामने खुशू, अल्लाह के सामने गिरिया, इस हद तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम का था कि आपने उसी वक्त अल्लाह की बारगाह में सर बसजूद होकर कहा कि ऐ अल्लाह, हमने अपनी जानों पर जुल्म किए, अगर तेरी रहमत, तेरी बख्शिश, तेरी मगफिरत हमारे साथ न होती तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाते। इमाम गजाली फरमाते हैं कि जो गुनाह करके डट जाए वो इबलीस है, और जो गुनाह करके झुक जाए वो आदम है। नाज़रीन किराम, जब इंसान गुनाह करता है तो उसका फिक्री रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो जाता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका एतिकादी रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो जाता है। जब इंसान गुनाह करता है तो उसका अमली रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो जाता है। क्या हमें इस रिश्ते को और ज्यादा कमजोर करना चाहिए मजीद गुनाह करके, या एक गुनाह के बाद फिर वापस पलट जाना चाहिए? हरगिज हरगिज एक गुनाह के बाद दूसरे गुनाह का जवाज पैदा नहीं करना चाहिए, बल्कि गुनाह करने के बाद हमें वापस अल्लाह की बारगाह की तरफ पलटना चाहिए। और वो रब रहमान क्या कहता है? इल्ला मन ताबा व आमना व आमिल सालिहन फौलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। वो रब रहमान क्या कहता है? वहुवल्लज़ी यक़बिलु तौबता अन इबादिही, कि वो अल्लाह जो है वो अपनी बंदों की तौबा कबूल करता है। अगर वो गुनाह हो जाए उनसे तो उस गुनाह पर डटे न रहें, बल्कि वापस पलटें, नादिम होकर, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर। उन्हें चाहिए कि वो अल्लाह की बारगाह में वापस आ जाएं और रब के सामने आंसू बहाकर अपने गुनाहों की माफी मांगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अगर तुम्हारे गुनाह समुंदर की झाग के बराबर भी हो जाएं तो फिर भी अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर तुम्हारे गुनाह पहाड़ों के बराबर भी हो जाएं तब भी रब की रहमत से मायूस नहीं होना, बल्कि क्या करना है? फरमाया कि तौबा करनी है, नादिम होना है, रोना है अपने गुनाहों पर। तो अल्लाह ताला तुम्हारी तौबा करने की बरकत से तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। और सिर्फ माफ करने की बात नहीं,